بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 1 اگست ہے اور دن ہے سوموار کا۔ بہت دنوں کے وقفے کے بعد، بریک کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے لیے معذرت، امید ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے NRO دیں گے۔ NRO کا دور چل رہا ہے، معافی و تلافیوں کا دور چل رہا ہے، پچھلے معاملات ختم کر کے آگے بڑھنے کا دور چل رہا ہے، تو امید ہے آپ بھی مجھے NRO دیں گے اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹویٹر پہ آپ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ کہ بول کی وجہ سے کچھ ایسی ذمہ داریاں تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں، بہت ہیکٹک روٹین تھی، جس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں کر سکا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سلسلہ اب آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جاری رہے گا جیسے پہلے جو ہے وہ میں ویڈیوز کر رہا تھا۔ باقی ظاہر ہے انفارمیشن جو ہے وہ ٹویٹر پہ میں مسلسل شیئر کر رہا تھا اور تاکہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں میرے پاس آ رہی تھیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، لیکن ویڈیو کی صورت میں ظاہر ہے وہ نہیں آ پا رہی تھی۔ تو بات کرتے ہیں، ایک چیز میری کسی سے بات ہو رہی تھی، میں اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا اس پہ 2 پوائنٹس ہیں جس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک بڑی اہم شخصیت ہے پولیٹیکل اور ان کا بڑا ویژن ہے پولیٹیکل، تو ان سے میں بڑا سیکھتا ہوں، ان سے میں ڈسکس کرتا ہوں چیزیں۔ یعنی ان کا اس وقت جو مین اسٹریم کی 3 پارٹیز ہیں ان سے تعلق نہیں ہے، یعنی ان کا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا PTI، ان تینوں سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں ان سے ظاہر ہے ان سے ڈسکس کرتا ہوں چیزیں، تو بڑا سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ ان کے 2 جملے بڑے زبردست تھے۔ ان کا ایک جملہ تھا کہ شریف خاندان کی پنجاب سے حکومت ختم نہیں ہوئی بلکہ بادشاہت ختم ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اقتدار ختم نہیں ہوا، ان کی بادشاہت ختم ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نہیں آ رہی، یہ جو ڈپٹی اسپیکر اور 17 جولائی یہ سارے معاملات جو ہوئے ہیں، سرمایہ ہارا ہے۔ آپ دیکھیں واقعی یہ بات ٹھیک ہے، میں نے غور کیا کہ شریف خاندان کے لیے واقعی گھبرانے کا وقت ہے۔ یہ جو آپ کو حواس باختہ نظر آتے ہیں، جو آپ کو یہ تڑپتے اور پھڑکتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو یہ جو صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نکلتا ہوا ان کا نظر آتا ہے، اس کی وجہ کچھ وجوہات ہیں۔ جو جن کی چیخیں نظر آ رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے 17 جولائی کو آپ دیکھ لیں۔ 17 جولائی کو پنجاب نے جس طرح سے ان کو مسترد کیا، جس طرح سے عمران خان نے کلین سویپ کیا، اور کلین سویپ اس لیے کہہ رہا ہوں، پنڈی والی سیٹ جیسے وہ ہارے وہ آپ کے سامنے ہے، شبیر اوان صاحب والی۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہاول نگر میں جو الیکشن تھا، وہاں پر جس خاندان کو، جس فیملی کو لڑنا چاہیے تھا، ان کو کال گئی کہ آپ نے نہیں لڑنا، اور وہ نہیں لڑے۔ جب وہ نہیں لڑے تو نون لیگ جیت گئی۔ تو پھر اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دیکھیں، جو میں بہت سے دوستوں کو میں نے یہ بات کہی، میں نے TV پہ یہ بات کہی کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی لوٹوں کو ٹکٹ دے کر، اس لیے ہمارے نہیں۔ آپ نے ایک ٹکٹ PP 158 والا، رانا احسن شرافت والا، وہ تو اپنے نظریاتی کارکن کو دیا تھا۔ اور میں بار بار، اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے حوالے سے بیانیہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ یہ مقصد نہیں ہے میرا۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ شروع میں ویڈیو کے کہہ دیا، آگے چل کے آپ کو ایک بات بتائیں گے، چل کے تاکہ 10ویں منٹ پہ جا کے وہ بات بتائیں، تاکہ 10 منٹ کے لوگ ویڈیو پوری دیکھیں۔ میرا یہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب میرے پاس انفارمیشن آ رہی تھی تو میں ویڈیوز نہیں بھی کر پا رہا تھا، تو میں ٹویٹر پہ دے رہا تھا، کیونکہ میں خود یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو رپورٹر ہوتا ہے نا، جو اچھا رپورٹر ہوتا ہے، کوئی بھی رپورٹر ہو، اس میں بعض جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ٹیپیکل پاکستانی خواتین والی ہوتی ہیں کہ جب ان کو کوئی خبر پتہ چل جائے، کوئی بات پتہ چل جائے، تو جب تک وہ آگے بتا نہ دیں تو ان کے پیٹ میں جو ہے وہ درد رہتا ہے۔ تو میرے تو پیٹ میں بالکل درد نہیں رہا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتا رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک حلقہ PP 158، رانا احسن شرافت، یہ نون لیگ کے نظریاتی کارکن ہیں۔ اس حلقے میں اوپر نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں ایاز صادق اور علیم خان لڑے تھے، ایاز صادق جیت گئے، علیم خان ہار گئے۔ نیچے علیم خان جیت گئے تھے PP 158 میں اور احسن شرافت ہار گئے تھے۔ 7 والے حلقے میں خواجہ سلمان رفیق جیت گئے تھے اور شعیب صدیقی ہار گئے تھے۔ اب یہ 6 کے 6 ایک حلقے میں ایک امیدوار کو سپورٹ کر رہے تھے، جس کا نام ہے رانا احسن شرافت، جو نظریاتی کارکن تھا نون لیگ کا، جو لوٹر نہیں تھا۔ پھر یہ لاہور ہے۔ کون لاہور؟ وہ لاہور جہاں پہ شریف خاندان نے 70% بجٹ لاہور پہ خرچ کیا، باقی 30% پورے پنجاب پہ خرچ کیا۔ لاہور جس کو وہ اپنا مضبوط قلعہ کہتے تھے، لاہور جس کو وہ اپنا ہوم گراؤنڈ کہتے تھے، لاہور جس کو اپنا گھر کہتے تھے، جس کو ہمیشہ سے انہوں نے لاہور کو ترجیح دی، انہوں نے پورے پنجاب کو، انہوں نے ساؤتھ پنجاب کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا اور پنجاب کو، لاہور کو انہوں نے ترجیح دی۔ اس لاہور سے اگر نون لیگ 6 لوگوں کی سپورٹ اس اور پیسہ جو علیم خان صاحب نے پیسہ چلایا، پھر حکومت ان کی تھی، وفاقی حکومت ان کی تھی، پنجاب حکومت ان کی تھی، اختیار، اقتدار، طاقت، دولت، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے پاس تھی، پولیس ان کے پاس تھی، انتظامیہ ان کے پاس تھی، تاثر جو تھا وہ یہی تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا، لاہور ہائی کورٹ ان کے ساتھ تھی۔ بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے ساتھ نہیں تھی؟ وہ تھی عوام دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے پہلے کھمبے، میٹر، منصوبے جو ہے وہ انہوں نے جناب وہ کیا کہتے ہیں اسکیمیں جو ہے سولنگ، سیوریج، انہوں نے کیا کچھ ہے جو نہیں دیا، کس طرح سے انہوں نے زمین خریدنے کی کوشش نہیں کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ لیکن ان کو لاہور میں اگر PP 158 میں شکست ہوئی ہے تو یہ
دیوار پہ موٹا موٹا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی کمزور ہے نظر قریب کی دور کی اس کو بھی نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کہ جناب پنجاب اب شریف خاندان کا نہیں رہا، لاہور اب شریف خاندان کا قلعہ نہیں رہا، لاہور اب ان کا ہوم گراؤنڈ نہیں رہا. تو یہ بہت بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے، بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ پنجاب اب آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے. ریت آپ ہاتھ میں پکڑے نا، مٹھی میں بند کرنے جیسے ریت نکلتی ہے اس طرح سے پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور یہ ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے، بہت گھبرانے کی بات ہے، ان کو گھبرانا چاہیے. اور اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ضمنی یہ جب الیکشن ہار گئے پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے غیر آئینی کام کیا اس میں پنجاب اسمبلی میں، وہ ان کو سپریم کورٹ سے شکست ہوئی. یہ وہ حکومت ہے جو آئینی عدالت میں ہار چکی ہے، جو عوامی عدالت میں ہار چکی ہے، جن کا سرمایہ ہار چکا ہے، جن کی طاقت ہار چکی ہے، جن کے سارے ان کے پیچھے کھڑے تھے تب بھی یہ ہار چکے ہیں. تو اب ان کی شکست ان کو چکرا کر رکھ دیا ہے، ان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. عمران خان نے جو ان کے ساتھ کیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان نے وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ عثمان ڈرامے میں وہ جب کوئی وہ حملہ آور ہوئے تو اس نے جو ہے وہ ایک ایسا جال بچھایا کہ وہ درمیان میں آئے اور ارد گرد ایک وہ انہوں نے آگ وہ لگا دی، تیر کے ذریعے وہ آگ لگائی اور ارد گرد آگ تھی، آگ نے ان کو لپیٹ میں لے لی اور درمیان میں وہ کھڑے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جائیں. تو عمران خان کے بیانیے کی آگ نے ان کو ایسا لپیٹ میں لے لیا کہ نکلنے کے ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا. یہ جہاں سے نکلیں گے خودکشی ہے، جہاں سے نکلیں گے آگ لگے گی. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے اب یہ جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں، جو ہے وہ ابو جی کی آوازیں آ رہی ہیں ان کے کیمپوں سے، کیا ابو جی آئیں ہمیں بچائیں، اوپر سے کوئی ہیلی کاپٹر لائیں، اوپر سے کوئی جہاز لائیں، اوپر سے کوئی رسہ ڈالیں، ہم اس رسے کو پکڑیں، ہمیں یہاں سے نکالیں. عمران خان نے تو ہمیں گھیر لیا ہے، یہاں پر ہمارے تو نکلنے کا راستہ نہیں رہا. یا ابو جی آپ کوئی جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لائیں، کوئی اپنی جو ہے وہ جو جس نشان کی چھتری تھی اس نشان کی کوئی گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑیاں لائیں، کوئی یہ آگ بجھائیں، ہمیں کوئی تھوڑا سا راستہ دیں، ہمیں راستہ دیں، ہمیں نکالیں یہاں سے، ہم تو بری طرح پھنس گئے. تو یہ اب یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے یہ مسترد ہو گئے ہیں. پھر یہ جس طرح سے، اور عوام نے ان سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ عوام نے ان سے بدلہ لیا ہے چیلم کا، پہلے 40 روز کا. ان کے پہلے 40 روز میں انہوں نے جو آ کر کیا اس کا بدلہ لیا عوام نے. انہوں نے جو عوام کو بیوقوف بنایا اس کا بدلہ لیا عوام نے. انہوں نے جو یہ استعمال ہوئے اس کا بدلہ لیا. انہوں نے جو اپنی سروسز پرووائڈ کیے انہوں نے بدلہ لیا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بعض تلخ چیزیں ہیں، جو لوگ پیسوں کی عوض اپنی سروسز دیتے ہیں، میں الفاظ دبے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. جو بھی لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں پیسے لے کر، تو ان کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی ہوتی ہے عزت؟ نہیں ہوتی. تو جب آپ نے سروسز دی ہیں طاقتور اداروں کو عمران خان کو نکالنے کے لیے، آپ استعمال ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہیں، جیسے انہوں نے آپ کو لٹایا آپ لیٹے ہیں. میاں نواز شریف بڑے انقلابی بن رہے ہیں، بڑے نظریاتی بن رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے سارا. میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ کا کام ہے لیٹنا، لٹانے والوں کی مرضی سے آپ نے لیٹے ہیں، جیسے وہ لٹائیں آپ نے لیٹنا ہے، کوئی چون چرا نہیں کرنی، کوئی آپ نے بات نہیں کرنی. آپ نے کہنا ہے جی ہم خادم، ہم نوکر، ہم آپ کے غلام، ہمارے آنے والی نسلیں آپ کی غلام. آپ حکم تو کریں، آپ کیا چاہتے ہیں آپ حکم کریں. وہ حکم کرتے گئے، حکم کی تعمیل کرتے گئے، وہ کہتے گئے یہ مانتے گئے، وہ لٹاتے رہے یہ لیٹتے گئے. اب یہ انقلابی بن گئے پھر، اور باہر نکل کے شور مچا رہے ہیں. تو باہر نکل کے کیوں شور مچا رہے ہیں؟ آپ نے تو ایڈوانس پیسے پکڑے ہوئے تھے، آپ نے تو ایڈوانس چیزیں طے کی ہوئی تھی، جو کچھ آپ سروسز اندر دے کر آ رہے ہیں. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، بل جبر تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ تو جو ہوا ہے وہ بل رضا ہوا ہے، آپ نے اپنی رضا کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے. آپ نے تو یہ بل جبر تو ہوا ہی نہیں ہے. بل جبر تو تب اب آپ بشک کہیں کہ بل جبر ہوا ہے. اب اگر آپ کے جو کمٹمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ پوری نہیں ہوئی ہے، ہوتا ہے یہ بھی ویسے معاشرے میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پہلے بل رضا ہوتی ہیں چیزیں، بعد میں جب کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی تو پھر کہا جاتا ہے جی بل جبر ہوا ہے. تو اب یہ جو مرضی کہتے ہیں کہ بل جبر ہوا ہے، بل جبر نہیں ہوا، بل رضا ہوا ہے. ان کے ساتھ جو ہوا ہے ان کی مرضی شامل تھی اور پورے ٹبر کی مرضی شامل تھی. یہ اب جھوٹا بیانیہ بنے گا کہ نواز شریف بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ بڑا بھولا ہے، وہ بڑا سادہ ہے، وہ بڑا نظریاتی ہے، وہ بڑا کمیٹڈ ہے، وہ ووٹ کو عزت پہ آج بھی کھڑا ہے، وہ قسمیں قرآن جو یہاں اٹھا کے گئے تھے عوام میں وہ تو آپ بھی میاں صاحب اس پہ کھڑے ہوئے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب. اب میں اور کیا الفاظ استعمال کروں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ عوام سب ان کے ساتھ تھے، ایک عوام ان کے ساتھ نہیں تھی. عوام اب وہ حافظ جی والا میں نے لطیفہ آپ کو سنایا تھا نا کہ عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے، چاہے فیصل آباد سے کروایا ہے، جہاں سے مرضی کروایا ہے، جس نے اپنے علاقے سے کروایا ہے. لیکن اور یہ بھی ہے کہ پہلی بار عوام کی آنکھوں کا آپریشن جو ہے وہ عمران خان نے کیا ہے، جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے، جو اسپیشلسٹ نہیں ہے، جو آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ آنکھوں کا آپریشن کیا ہے. پتہ نہیں کوئی ایسا جو ہے وہ یا تو کوئی ایسا ٹوٹکا بتایا ہے عوام کو، کوئی ایسی چیز بتائی ہے. تو
عوام کی بہرحال عمران خان نے آنکھوں کا آپریشن کر دیا, عوام کو سب نظر آیا, عوام نے دیکھا کہ پہلے 40 دن میں انہوں نے نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کر دیا جو اصلاح یافتہ مجرم ہیں, اشتہاری ہیں, فراری ہیں, مفرور ہیں, بھگوڑے ہیں, پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہیں. انہوں نے یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو رینجرز کی سیکورٹی دے دی, انہوں نے EVM ختم کر دیا, انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ختم کر دیا. کون اوورسیز پاکستانی؟ جن کے ریمیٹنسز پہ یہ ملک چل رہا ہے. اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز نہ بھیجیں, خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں. اوورسیز پاکستانی یہاں پہ IMF نے ہمیں $3 ارب, بلکہ ابھی تو $1 ارب کے لیے ہماری ناک سے لکیریں نکلوا دی, اور وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آرام سے $1 ارب بھیج دیتے ہیں. ٹوٹل وہ جو ہے وہ 35-40 ارب ڈالر سالانہ بھیجتے ہیں, ان کے اوپر چل رہا ہے ملک, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ وفادار نہیں ملک کے. اور جو باہر سے پیسہ کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں, جو مزدوری کر کے پاکستان بھیج رہے ہیں, وہ وفادار نہیں ہیں. اور جو یہاں سے لوٹا ہوا پیسہ, جو لوٹ کے پیسہ, جو عوام کے خون پسینے کا پیسہ ہے لوٹ کے باہر بھیج رہے ہیں, وہ وفادار ہیں, وہ محبے وطن ہیں, وہ ان کو اقتدار مل گیا ہے. تو یہ تو اس ملک میں چل رہا ہے. EVM ختم کیا, اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کیا, انہوں نے نیب پراسیکیوٹر بدلے, انہوں نے FI کے پراسیکیوٹر بدلے, انہوں نے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو مستقل حاضری سے استثناء دلوایا, انہوں نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی ضمانت کنفرم کروائی FI کورٹ سے, انہوں نے کچھ ایسی ترامیم کی کہ آئندہ بھی ان کو نہ پکڑا جا سکے, پچھلے کیسز بھی ختم ہو. انہوں نے جو ہے وہ بندر بانٹ کی, یہ نوکریاں بانٹ رہے ہیں, یہ پیسہ بانٹ رہے ہیں, یہ منصوبے, یہ ہر چیز میں 2 نمبری آپس میں وزارتیں ایسی لیں جن میں بندر بانٹ ہے, کرپشن ہے, لوٹ مار ہے. تو عوام کو یہ پتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے آئے تھے, کہتے تھے پیٹرول 70 روپے کر دیں گے, کہاں لے گئے, ڈیزل کہاں لے گئے, عوام کے ساتھ کیا کر دیں, مہنگائی کہاں لے گئے. اس وقت عمران خان کہتے تھے کہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, کووڈ ہے اس وجہ سے مہنگائی ہے, کہتے تھے نہیں, عمران خان نے کر دیا. اب تو کووڈ بھی نہیں ہے نا انٹرنیشنلی, اب تو انٹرنیشنل کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے. آپ نے, کیونکہ آپ پہلے 40 دن آپس کی بندر بانٹ میں رہے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے بزی رہے, آپ نے عوام کو سوچا ہی نہیں, اور آپ نے تباہی اور بربادی پھیر دی, آپ نے برباد کر کے رکھ دیا سارا کچھ. آپ نے ملک کو وہ اس نیچ پر لے آئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے سری لنکا بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ اس نیچ پہ ملک کو لے کے آ رہے ہیں کہ اب ہمیں افغانستان اور بنگلہ دیش تو پہلے ہی چلے تھا, ہمیں افغانستان پاکستان سے بہتر لگنے لگے, اس نیچ پہ آپ ملک کو لے آئے. اتنی ملک کے ساتھ پتہ نہیں آپ لوگ, کوئی وہ صحیح کہتے ہیں عمران خان کہ کوئی باہر کی فوج حملہ آور ہوتی تو وہ ملک کے ساتھ یہ نہ کرتی جو اس حکومت نے اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے. اور وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنا, ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں, اکانومی کا آپ دیکھیں ٹھیک ہے, وہ حالات نہیں تھے, لیکن پازیٹیو چیزیں انڈیکیشنز نظر آ رہی تھی. ٹیکس کلیکشن آپ کی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں, آپ کے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, آپ کی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں احساس پروگرام, آپ دیکھیں پیٹرول سستا کر دیا, ساری چیزیں ہو رہی تھی, بجلی سستی کر دی, قیمتیں 4 ماہ کے لیے فکس کر دی. آپ نے آ کے ملک کی تباہی اور بربادی پھیر دی ہے. تو عوام نے بدلہ لیا ہے, عوام بدلہ ان سے لے گی, اور یہ اچھی چیز ہے کہ عوام کو اس بات کا یقین ہو, اعتماد ہو, بھروسہ ہو کہ ووٹ کی پرچی سے میں تبدیلی لا سکتا ہوں. جب یہ اعتماد اٹھ جائے گا کہ ووٹ کی پرچی سے تبدیلی نہیں آ سکتی, پھر خدا نہ خواستہ ملک میں انتشار ہے, کیوس ہے, خانہ جنگی ہے, اور پھر ہم خونی انقلاب کی طرف بڑھیں گے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ووٹ کی پرچی سے تبدیلی آئے, اور تبدیلی لوگ لائیں جو وہ لانا چاہتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ آج سے سلسلہ جاری ہے, شروع کر دیا ہے انشاءاللہ, اور اس کو سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے, جاری رکھیں گے پہلے کی طرح. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لیکن ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.